الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وأصحابه وأزواجه وذرياته ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن يأتين بمعروف لهن الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام يهدم له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تهدم كان قبل أو كما عليه وسلم النبي دسمبر کا یہ مہینہ نصف سے زیادہ مکمل ہو چکا کو ایسی شخص کی تاریخ میں خواتین بھی فرمائی ہیں قیامت تک آنے امت کی عورتوں کے لیے ہونا ہے. والسلام جس طرح آنے والی مردوں کو اسلام کی ایسے ہی عورتوں کو اسلام کرائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظلم کی توبہ زندہ ہو کے حضور کے پاس آیا, حضور علیہ السلام اس کو معاف کیا. ایسے ہی خواتین میں سے جس نے اللہ رسول اللہ کے دین اللہ
نہ رکھا، سے خاتون کا ہم ذکر کریں، وہ خاتون نام ہے اس کا ہند، یہ وجہ ہیں اب بیان کی، والدہ ہیں امیر، اور یہ وہ خاتون رب شروع سے ہوتی سے ودیعہ قیادت جوہر ہوتے ہیں، ایسی بات بن ان یہ خوبی تھی، بات ہے مرغی ہوئے دیکھ نہیں سکتی، شعبہ ہوتا ہے تو زندگی رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو جنگ ہوئی، اس جنگ کے اندر یہ شریک بھی ہوئی، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو دکھ دینے میں، تکلیف دینے میں اپنی بساط کے مطابق کوئی موقع ہاتھ سے بھی نہیں جانے دیا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت حمزہ حضور کے ستیلے چچا ہیں، حضور کے ہم عمر ہیں، آپ اکٹھے پلے بڑھے، آپ اکٹھے زندگی آپ نے گزاری مکہ کے اندر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا شہید ہو گئے غزوہ احد کے اندر، اور جس خاتون نے ان کو شہید کرایا وحشی بن حرب کے ہاتھوں، یہ خاتون ہند تھی، اور پھر یہاں تک کہ نہیں، آپ کے کان کاٹے گئے، ناک کاٹا گیا، آپ کے سینے کو چاک کر کے کلیجہ نکالا گیا، اور اس خاتون نے منہ کے اندر کلیجہ بھی ڈالا۔ یہ وہ خاتون ہیں۔ اس کے بعد جب پھر مکہ والوں نے کوشش کی، بہت بڑا مجمع لے کے 10,000 کے قریب فوج لے کے پھر مدینہ پر حملہ کیا، اس غزوے کو غزوہ احزاب کہتے ہیں، قرآن نے سورہ احزاب کے اندر اس کی تصویر کشی بھی کی ہے، اس کے اندر بھی یہ شریک ہوں۔ یہ کفار کی طرف سے لڑنے والوں کو جنگ پر اکساتی تھی اور ان کو ہمت دلاتی، اور جو جنگ سے واپس مڑتا اس پر مٹی پھینکتی تھی۔ ایک اس کی یہ تصویر ہے۔ پھر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مکہ فتح کیا، یہ سن 8 ہجری ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام 10,000 صحابہ کے ساتھ جب مکہ میں داخل ہوتے ہیں، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ کوئی آپ کی مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں۔ ابو سفیان جو اس کے وہ بھی جنگ کرتے رہے، غزوہ احد کے اندر وہ رہنما تھے، لیکن اب
ان کے بس میں نہیں رہا کہ حضور سے جنگ کریں۔ حضور علیہ السلام کے پاس حضور کے چچا حضرت عباس ابو سفیان کو لے کے آئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر صبح کے وقت، تہجد کے وقت میں وہ مسلمان ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اعزاز دیتے ہیں، پچھلی باتوں کو بھلاؤ، ختم کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرماتے ہیں کہ میں یہاں پر خون خرابہ کرنے نہیں آیا، حالانکہ ایک ایک دکھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پہنچا تھا وہ حضور کو یاد تھا۔ چند سالوں کی تو بات تھی، 8 سال پہلے ہجرت کر کے گئے، اور اس کے 1 سال بعد پھر بدر کا معرکہ ہوا، 2 سال بعد احد ہوا، بعد احزاب ہوا، پھر آج سے 2 سال پہلے سن 6 ہجری کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے لیے تشریف لاتے ہیں، اجازت نہیں دیتے، حضور واپس چلے۔ یہ ساری باتیں تھیں۔ حضور کے اصحاب کے مکانات قبضے کر لیے گئے، جائیدادیں ہتھیا لی گئی، مال لوٹ لیا گیا، یہ سارے واقعات تھے۔ مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کو، قیامت تک آنے والی انسانیت کو یہ درس دینے آئے تھے کہ اللہ کے پیغمبر کا مقصد دنیا کے اندر خون خرابہ نہیں، کہ جب طاقت آ جائے تو طاقت کے نشے میں انسانوں کی کھوپڑیوں کے مینار بنا لو، کہ جب تمہارے پاس طاقت آ جائے تو خون اور آگ کی ندیاں بہا دو۔ نہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو، جو اللہ کے گھر میں داخل ہو گیا ہم اس کو کہیں گے، من دخل بیت اللہ فقد امن۔ اور جو شخص ابو سفیان کو اعزاز دیا کہ جو شخص ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا، من دخل دار ابی سفیان فقد امن، ہمارا کوئی سپاہی، کوئی لشکر کا فرد اس کو کوئی تکلیف نہیں دے گا جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا۔ اور عرض کیا گیا اللہ کے رسول، ابو سفیان کا گھر کتنا بڑا ہوگا، اور اللہ کا گھر کتنی اس کے اندر وسعت ہے، یہاں آبادی بہت زیادہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا، جو کوئی اپنے گھر کے اندر جا کے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیتا ہے وہ بھی مامون ہے۔ اور پھر اعلان فرمایا حرم میں آ کے لا تثریب علیکم اليوم۔ اور اس موقع پر، اب وقت مختصر ہے، اصل میں اس خاتون کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تشریف لائے، دوپہر کے وقت میں عورتوں کا ایک گروپ آیا اور پردے کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرنے کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کن کو نہیں معاف کیا؟ انسان آج کے اس دور کے اندر ورط حیرت میں چلا جاتا ہے۔ وحشی بن حرب جیسا شخص جس نے حضرت حمزہ کو ٹکڑے ٹکڑے کیا، وہ حمزہ کے جس کی شہادت پر حضور کی آنکھوں سے آنسو آ گئے تھے۔ حضور نے فرمایا ھذا اسد اللہ و اسد رسولی، یہ میرا چچا اللہ اور اللہ کے رسول کا شیر ہے، اور یہی وہ حمزہ ہیں کہ جن کو حضور نے سید الشہداء کا لقب دیا ہے۔ سید الشہداء کا لقب حضور کی زبان سے جس شخصیت کے لیے آیا وہ حضرت حمزہ حضور کے چچا ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہر کوئی 70 آدمی شہید ہوئے، اگر آپ عمرے حج پہ جاتے ہیں تو آپ میدان احد میں ضرور جاتے ہیں، تو اس میدان احد میں جا کے آپ دعا کرتے ہیں، ان 70 شہداء میں کوئی کس کا رشتہ دار تھا، کوئی کس کا رشتہ دار تھا۔ حضور نے فرمایا تھا کسی پر کوئی رو رہا ہے، کسی پر کوئی رو رہا ہے، میرا چچا ہے، اس پہ رونے والا کوئی نہیں۔ عورتیں جمع ہو گئیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں،
کرنا منظر حدود وشق الجیوب فلیس منا. اور پھر حضور نے عورتوں کا گروہ، ان عورتوں کے گروہ نے حضور سے ہمیں بیعت کیے. کے پاس عورتیں آئیں بیعت کر اس میں داخل ہونے کے لیے، تو ان سے بیعت کیجئے. کس بات پر؟ اللہ یشرکن باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ وہ کسی کو شریک نہیں. اور جس کا نام ہے اللہ کے بیعت کے لیے آئی ہیں. حضور نے فرمایا اچھا. تو پوچھا کیا ہم آپ سے مسافہ کر سکتے ہیں؟ بیعت مردوں کی ہاتھ میں دینا ہوتا ہے. حضور نے فرمایا لا اصافح النساء، میں عورتوں سے مسافہ نہیں کرتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا. طریقہ بیعت آج بھی اختیار کرتے ہیں کہ ایک کے ہاتھ ہوتا ہے تو اس کپڑے کا کنارہ کرنے والے اکرم کسی اور سے ہاتھ نہیں ملا اور کوئی اجازت نہیں ہے. کرتا ہوں بولو. اسی بولتی ہیں آپ نے مردوں سے تو اس تفصیل جس تفصیل کے ساتھ اور اگلی فرمائی کہ تم چوری اللہ شیئا ولا یسرقنا. قرآن کے اندر آتا ہے کہ جب تو آپ لیں اس بات وہ اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرے. پر بہتان بھی نہیں باندھ. عورتوں کا مزاج ہے. حضور صلی والسلام نے ان سے بیعت اسی انداز سے لی. تو اس خاتون کو جب کہا کہ نہیں کرو گی، تو اس خاتون کے شوہر بخیل دینے میں تنگ دل ہے، تو اگر میں اس کے مال سے کچھ اپنے لیے رکھ لیتی ہوں یا اپنے بچے کے لیے رکھ لیتی ہوں تو کیا اجازت ہے؟ کہیں یہ بھی چوری کے زمرے میں تو نہیں آئے گا؟ اسلام لا رہی اور دل سے اسلام لا رہی ہیں. یہ نہیں ہے کہ خوف کے مارے اسلام لا رہی ہیں، اسی دین پر عمل کرنے کی نیت سے آئی ہیں. یہ نہیں ہے. ہمارے ہاں قسمت یہ آج بھی کچھ لوگ لڑکیوں کو پکڑ کے لے آئیں گے اور ایسا بھی آیا کہ ایک لڑکا کہتا ہے لڑکی کو کہ چلو چند منٹ کی تو بات ہے، جو وہ ایمان کہے گا تم کہہ لینا. اللہ کے بندو، اگر کوئی دل سے مسلمان نہیں ہونا چاہتی زبردستی نہ کرو. اپنے دنیاوی مفاد کے لیے، آئی ڈی کارڈ بنوانے کے لیے، اپنے ماں باپ کو دکھانے کے لیے کہ میں نے لڑکی کو مسلمان کیا ہے، اور اس لڑکی کو یہ کہنا کہ کوئی بات نہیں 2 منٹ کی بات ہے، تو 2 جملے کہہ دینا. نہ، ایسا نہ کیا کرو. مسلمان ہو تو دل سے ہو، ورنہ ایسی عورت کو دور کرو. نہیں ضرورت. ولا یسرقنا، اس نہیں کرنا. اپنے
کے لیے اتنا دے سکتی ہے ضرورت ہو. یہ نہیں ہے کہ مال میں سے خامد کے مال میں سے پیسے دیتی جا مرضی کرتی جا. نہیں ہے کسی عورت کے پاس اگر خامد کتنا ہی اچھا کیوں نہیں ہے جب تک اس کی اجازت نہ ہو عورت کو اس کے مال میں سے کرنے کی بھی اجازت. چوری کمرے میں آئے گا. آج بیٹا باپ کی لے جاتا ہے کیا ہے میرا باپ ہے نہیں. جب تک دے کو بھی نہیں پہنچتا باپ سے اس اجازت بغیر خرچ کرے. ہاں اگر باپ نے اجازت دی ہوئی ہے تو ٹھیک ہے. ولا یسرقن ولا یزنین اور کوئی عورت زنا نہ کرے. کہا کیا کوئی آزاد عورت بھی زنا کر سکتی ہے؟ تصور دیکھیں اس معاشرے کا نہیں تو اختیار کا حکم نہیں. اور جو بدکار ہے چاہے وہ مرد ہے یا عورت برابر کی سزا کے مستحق ہیں. چنانچہ خاتون نے کہا معلوم ہوتا ہے کہ اس معاشرے کے اندر وہ کا معاشرہ تھا لیکن بدکاری کا معاشرہ نہیں تھا. شریف خاندانوں کے اندر اس دور کے اندر بھی سمجھا جاتا اور کے بعض کفرانی لوگ ہیں آج بھی ناپسند کرتے ہیں اور سمجھ اس لیے دنیا کا کوئی قانون اجازت بھی نہیں دیتا. تو اس نے یہ بات کی اور کہا وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنْ. اس پر کہا کہ تم سے بیعت کرتا ہوں کہ تم اپنے بچوں کو مارو گی نہیں. کہا اس نے اور حل کر دیا وہ غزوہ بدر کے اندر باپ قتل ہو گیا تھا, چچا قتل ہو گیا تھا, بھائی قتل ہو گیا تھا, بیٹا قتل ہو گیا تھا. یہ وجہ تھی اسلام کے خلاف اس کے لڑنے. اس خاتون عتبہ بن ربی, شیبہ بن ربی, بیٹا بھی قتل ہو جائے, حنزلہ بن ابی سفیان بھائی بھی قتل ہو جائے تو اس میں قتل کا غصہ تو ہوگا, نیچرل سی بات ہے. تو اس نے اس غصے کا اظہار احد کے پر کیا. آج آئی بیٹھی ہے لگے تو اس نے جب کہا ہم نے بچوں کو پال کیا اور بدل بھی مسکرا, عمر کھڑے کرا کہا کہ یعنی کفر کے معاشرے کے اندر کسی پر تہمت لگانا عیب تھا. اس کو باندھ رکھا اور دی سچا. جو کے ذریعے کے لیے منع ہے, مردوں کے لیے بھی منع. یاتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف. کسی بھلائی کے کام مخالفت نہیں کرو گی. حالانکہ اللہ کے رسول کا تو ہر حکم لائیے یہ آنے والے لوگوں کے لیے سب طاعت لمخلوق فی معصیت اللہ. کتنا کیوں نہ ہو اس کی مخالفت نیکی کے کام میں. اگر وہ کہتا ہے نیکی سے کام, نیکی کام سے کام کرو جس اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کر سکتے نہیں
قرآن کریم کے الفاظ ہیں، حضور نے اسی پر بیعت کی، اور پھر یہی خاتون جو جنگ کرتی رہی حضور سے، اسلام کے بعد اللہ نے اس سے اسلام کی خدمت کا کام لیا. پھر جس کے لیے لڑنے والوں کو ابھارا تھا، ایسے ہی جنگ یرموک کے موقع پر اس خاتون نے مجاہدین اسلام کو ابھارا تھا. اور گویا وہ جو کفر میں اسلام کے اپنی حالت تھی اس صفائی اس کیا کہ اسلام کے لیے بھی وہی کام کیا. دس ہند بنت عتبہ great lady in the history of she is wife of Utbah bin Rabi, is the daughter of Utbah bin Rabi, who fought the battle against Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, was killed, and her brother was killed, son was killed, her uncle. Hind is the wife of Abu Sufyan, famous mother of Muawiyah radiyallahu ta'ala anhu. Ruled 20 years after Fatah Makkah, and in this 20 years Islam spread whole Africa and reached till Europe, and most of the part of Asia came under the flag of Islam. And this Amir Muawiyah, and this is his mother Hind, and she was against Islam and Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. She did embrace Islam till the day of Makkah. 8th year after Hijrah, when Rasulullah sallallahu alaihi wasallam conquered the city of Makkah, early in the morning, Abu Sufyan, her husband, embraced Islam. At the time of noon or after, she came to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and embraced Islam. And Rasulullah sallallahu alaihi wasallam had a lot of memories. What she done in the battle of Uhud, what she done in the battle of Ahzab, and in the battle of Uhud, similar age of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and both grown up in Makkah together. Although both were like Hamza radiyallahu ta'ala anhu fought against the Muslims of Makkah, and his body was cut, ear, nose, and he says it was 7 parts of it. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam crying, and who is bint Utbah situation of Makkah was for Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam took the promise, made the, and the as Quran has النبي إذا أكل المؤمنات يعنى يشرك بالله شيئا. صلى الله عليه وسلم promise that you will
اللہ took the steal anything. Well, yes, Rasulullah greedy and not give. What is my reward? Can I do something from wealth my husband? Allah sallallahu alaihi wasallam permitted in the light of is the ummah of you can take what is your need and what is your children, not more than. And sitting, he heard you not keep your relationship with any other person. She said, Ya Rasulullah, is it possible? Woman belongs to a noble family. Take this step. Hurra, at that time, it was the slave. They used, this is the of these people, not free people. And Rasulullah sallallahu alaihi wasallam took the bay'ah, you will not get children. At that point, she remembered what happened on the day of Badr. She said, Ya Rasulullah, we grown up our children and they are young and children in the Badr. Now you are saying that we protect our children. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam smiled because it happened. Her father, her uncle, her brother, her son were killed on the day of Badr. So this is, but Rasulullah sallallahu alaihi wasallam accepted his forgiveness and Allah accepted her tawbah. Then she embraced Islam and she was sincere to Islam. Then her family served Islam and the Muslim. So even she had little time in the life of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, but she is better than any woman of Islam who came after Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, because she gained the title of the Sahabiya. And Sahabiya, no doubt, no one can be equal to any Sahabiya who born after Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So may Allah subhanahu wa ta'ala give us understanding and love for them. And before I leave, this is the request. Please support the masjid. It is your masjid and we have to take care. ہم سب کو مساجد کی دیکھ بھال کرنی ہے. اور پچھلے دنوں جیسے کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ یہ بند رہی, تو آپ حضرات سے ایک گزارش ہے کہ ضرور اپنے آمدنی میں سے کچھ نہ کچھ شیئر مسجد کے لیے دیتے جائیں. اللہ آپ کے رزق میں برکت نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. سنت ہوگی پھر سنت